حاصل کرنا یہ آپ کا مطلب تھا. بہت شکریہ جناب بگیا صاحب اور دوستوں. دراصل شیخ ایاز سے تعلق اتنا پرانا ہے کہ اب تو کل کی بات لگنی چاہیے، لیکن میری لگتی کہ 65-66 کی بات ہے جب میں کراچی کے کالج میں طالب علم کے طور پہ کام کرتا تھا. تو وہاں پر ہمارے ایک سندھی کے استاد تھے. میں یہ بتا دوں کہ اس کالج کا نام ہارون کالج تھا اور پرنسپل ہمارے جناب فیض احمد فیض تھے. نائب پرنسپل تھے میرے احسان اور سندھی کے ہمارے استاد تھے رشید احمد لاشاری. عبدال صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے ان کو. اس زمانے میں 65-66 میں ان کی ایک کتاب بڑی معروف ہوئی اور سب لوگ اس کو اچھال رہے تھے. اس کتاب کا نام تھا ادب کی آگ. اس کتاب میں جناب لاشاری صاحب نے کیا کیا کہ محمد ابراہیم جوڑوں کو، رسول بخش تالکوٹ، رسول بخش فریجوں کو اور حسام الدین راشدی کو، شیخ ایاز کو مورد الزام لگایا کہ انہوں نے سندھ میں کفر و الحاد کے پرچم لہرائے ہیں اور اپنی تحریروں سے. مجھے جب وہ کتاب ملی تو میں اسی کالج کا طالب علم تھا. تو میں ایک دن لاشاری صاحب کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ لاشاری صاحب مجھے شک ہے کہ آپ نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوٹیشن سے کسی دعوے کو سچ ثابت کیا جا سکے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ اگر میری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو خود پڑھ کے دیکھ لیں. ان سارے جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں نے فوراً ان کو ریکویسٹ کے انداز میں کہا کہ یہ تو تب میں جانوں جب مجھے سندھی آتی ہے، مجھے تو سندھی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا. تو لاشاری صاحب کہنے لگے کہ وہ کون سا مشکل کام ہے، میں آپ کو سندھی سکھاتا ہوں تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میری کتاب میں کیے گئے تمام دعوے درست ہیں. تو انہوں نے شوق میں محبت سے مجھے سندھی زبان سکھائی اور یہ 65-66 کی بات ہے. آج اس بات کو 60-70 سال گزر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھی جو انہوں نے سکھائی تھی ایک استاد کے طور پر، میں ان کا آج بھی احسان مند ہوں کہ رشید احمد لاشاری نہ ہوتے تو آج یہاں شاید ہم یہ تقریب نہ کر رہے ہوتے یا شیخ ایاز کا نام نہ لے رہے ہوتے. اس حوالے سے کافی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ جب میں نے وہ کتاب سندھی پڑھنی سیکھ لی، اس زمانے میں 65-66 میں شیخ ایاز جیل میں تھے. 65 کی ایک جنگ میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی ناران شیام، میں تم پر کیسے بندوق اٹھاؤں، اور اس نظم کی وجہ سے ان کو بھارتی جاسوس کہہ کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا. ان کی اوپر جاسوسی کے کافی الزامات لگے ہیں اور کئی بار وہ جیل یاترا کرتے رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب جو ان کا پہلا مجموعہ تھا سندھی کا، بھنور بھرے آکاش، اس کو رائٹرز گلڈ سے 2 سال پہلے ایوارڈ ملا تھا اور 65 میں اس کے شاعر کو گرفتار کر لیا گیا. اور نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ ان
کی کتاب کو بھی ضبط کر لیا گیا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے انہوں نے اپنی اس قید کی رودات ساحل وال جیل کی ڈائری کے نام سے لکھی ہے، جو ہمارے پیرزادہ صاحب نے پیرزادوں نے ترجمہ کی ہے اور ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اس حوالے سے مجھے خیال آتا ہے کہ پہلی بار کیسے ملا میں شیخ حیات کو. ایک دو نقطے میں وضاحت سے بتانا چاہوں گا. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تمام تفصیل میں جایا جائے، لیکن یہ ہے کہ شیخ حیات سے ملاقات کے لیے میں لاہور سے کراچی جا رہا تھا کہ سکھر کے ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین خراب ہو گئی اور رک گئی. میں اتر کے میں نے کہا کہ چلو سکھر کا دیدار کریں، اور اس میں جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگی کہ میں خود شاعری کر رہا تھا اس زمانے میں، پنجابی کی شاعری شروع کی تھی میں نے. تو میرا خیال تھا کہ سندھی کے اتنے بڑے شاعر ہیں، وہ سکھر کے جی کے تو ہیں، ان کو کیوں نہ ملا جائے. تو میں ان کے پتہ ڈھونڈتا پرانا سکھر کوئنز روڈ پر پہنچ گیا. تو وہاں پر ان کے دفتر کے باہر ایک پتے والے نے کہا کہ آپ کو شیخ صاحب سے ملنے کے لیے وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ شاید زمین کا کوئی مسئلہ ہے اور یہ بہت اتنے بڑے وکیل ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا کیس پیش کروں. کہنے لگے آپ کو تو پتہ ہے کہ شیخ حیات لاہور کے مقدمے نہیں کرتے، پنجاب کے مقدمے نہیں کرتے، وہ تو سندھ کی زمینوں کے مقدموں کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں ان کو شیخ صاحب سے اگر آپ میری ملاقات کرا دیں تو میں خود ان کو بتاؤں گا کہ میرا مسئلہ کیا ہے اور کس طرح ہے. تو وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ شیخ حیات آپ کو بلا رہے ہیں. میں اندر گیا تو ان کو میں نے کہا کہ مسئلہ تو میرا بھی زمین کا ہے، لیکن یہ ذرا مختلف قسم کا مسئلہ ہے. زمین ہمارے پاس ہے، پنجاب کی زمین کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان ہم سے چھن گئی ہے اور ہم بھی زبان اتنی بڑی قوم ہے. تو شیخ حیات نے کہا کہ آپ وہ سلیم خواجہ تو نہیں ہے جس نے میری ایک نظم مزدور بچے کا گیت ترجمہ کی ہے پنجابی میں. میں نے کہا جی میں وہی ہوں. کہنے لگے پھر تو آپ بڑے اچھے وقت پہ آئے، آپ سے دوستوں کو بھی ملاقات کراتے ہیں. تو اس طرح اس پس منظر میں زمین کا کیس لے کر میں شیخ حیات کے پاس گیا اور زبان کا مقدمہ لے کر گیا، اور جب سے اب تک زمین اور مکان زبان کے مقدموں سے ہم نہیں نکل سکے. ابھی بھی جو یہاں انڈس کلچرل فورم کا میلہ ہوا اس میں یہی مسئلہ تھا کہ ہم اپنی زبانوں کو کیسے رائج کریں، اور اس طرح سے میں وقت اگر زیادہ لے رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے. تو ہم نے ساری زندگی جدوجہد کی ہے مادری زبانوں کے لیے. میں واحد پنجابی ہوں جس کو پنجاب میں اس بات پر دان تان کی جاتی ہے
کہ کبھی تم سندھی کی بات کرتے ہو، کبھی تم بلوچی پشتو کی بات کرتے ہو، چلو وہ تو زبانیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم نے کچھ عرصے سے سرائکی کی بات کرنا شروع کی ہے، سرائکی تو پنجابی کا حصہ ہے، پنجابی کا ایک معمولی سا رکن ہے، اس کو الگ زبان کہنے کی تو میں جسارت کرتا ہوں۔ خیر یہ غیر متعلقہ بات ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ایاز سے دوسری ملاقات جو دو تین سالوں کے بعد ہوئی، یہ 30 جون 1970 کی بات ہے۔ میں پھر لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور اس دفعہ میرا ارادہ تھا کہ میں سکھر اتر جاؤں گا اور شیخ ایاز سے ملاقات کروں گا۔ شیخ ایاز سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اخبارات سے پڑھ چکا تھا کہ 1 جولائی 1970 سے 1 یونٹ کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور میں بڑا دل گرفتہ ٹرین میں بیٹھا تھا، کیونکہ پنجاب میں لاہور میں کسی کو کوئی خیال نہیں تھا کہ آج اتنا بڑا دن ہے جب پنجاب کو اس کی پہچان واپس ملنے والی ہے۔ لیکن میں جب سکھر اترا تو ہر طرف چہل پہل، روشنیاں، شیخ ایاز ملے، انہوں نے کہا کہ ہم سکھر پورے میں جشن منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اور آپ بڑے صحیح موقع پر آئے ہو۔ تو یہ جتنے شیخ ایاز سے ملاقاتوں کے حوالے ہیں وہ زمین کے ہیں یا اس طرح کے ہیں، زبان کے یا مادر وطن کے ہیں، تو اس حوالے سے شیخ ایاز سے ملاقات ہوئی اور پھر ہوتی رہی ملاقاتیں۔ ملاقاتوں کے بعد ایک دور آیا جب میں فیض صاحب نے نیشنل کونسل آف دی آرٹس بنائی اسلام آباد میں، اس کے وہ چیئرمین بنے اور وہ مجھے فولکلور ریسرچ سینٹر میں لے آئے، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا یہ بڑا موقع تھا۔ اسی زمانے میں میں نے شیخ ایاز کی اور شاعری ترجمہ کی، اور ایک دن فیض صاحب نے مجھے دفتر میں بلایا، ارے بھائی آپ پنجابی کے شاعر ہیں، ہم نے بھی پنجابی میں لکھا ہے، آپ کو سنائیں؟ تو انہوں نے ربا سچیا تو تے آکھیا سی جا بندیا رب دا شاعر سی، تو میں نے وہ نظم پڑھ کر کہا فیض صاحب کمال ہے، اس میں تو کہیں آپ کی یہ پہلی نظم نہیں لگتی۔ کہنے لگے بھائی مادری زبان جو ہوئی اب کیا کریں، اب ہم عربی فارسی کے چکر میں ساری عمر بھٹکتے رہے، اب جا کے ہوش آئی ہے تو اپنی مادری زبان میں لکھا ہے۔ تو یہ بات شیخ ایاز کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پبلک گیدرنگ میں اپنی تقریر میں کہا کہ اگر فیض جیسا بین الاقوامی شہرت کا بڑا شاعر ہمیں یہ اعزاز دے سکتا ہے کہ اپنی 70 سال کی عمر میں 65 سال کی عمر میں اپنی مادری زبان میں لکھ رہا ہے، تو ہمیں کیوں لعن طعن کیا جاتا رہا اب تک۔ تو خیر مختصر یہ کہ فیض صاحب نے پنجابی میں بھی کلام لکھا، اور ان کا زیادہ تر نام جو ہے وہ اردو شاعری کی وجہ سے ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس سے ہم 20ویں صدی کا اگر کسی ایک بندے کو شاعر کہیں تو وہ فیض ہی کے اردو کی شاعری ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پنجابی کا مختصر کلام پنجابی کو وہ دین ہے جو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ اگر مجھے
جانا جائے یا پہچانا جائے یا میرا کہیں حوالہ بنے تو پنجابی شاعر کے طور پہ بنے، اور وہ اسی کلام کی تاثیر ہے، فیض کے پنجابی کلام کی، کہ میں اپنے آپ کو پنجابی شاعر کہلانا قابل فخر بات سمجھتا ہوں۔ مہربانی میں سمجھنا پھر آگے